لیکن ضیاء صاحب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے صوفیاء کرام نے اس ملک میں جس طرح سے اہنسا پرمو دھرم کو ایک بڑے پردے پہ پیش کیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ صاحب اگر کچھ بھی آپ کو کرنا ہے تو دوئی اور دویش کے بھاؤ کو مٹانا پڑے گا، وبھاجن کاری جو نیتیاں ہیں اس کو دور کرنی پڑیں گی، اور سب لوگوں کو جس طرح صوفیاء کرام کا لنگر چلتا تھا، اس کو صوفیاء کرام کی تعلیمات اور گاندھی جی کی تعلیمات میں کتنی آپ یکسانیت دیکھتے ہیں؟ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں اور گاندھی جی کی لائف ہسٹری اگر پڑھی جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گاندھی جی چونکہ وہ ایک اسپریچول پرسنالٹی ہے، ہندو اسپریچولیٹی سے خاص ان کا ایک تعلق ہے، اور جو بھی اسپریچول پرسن ہوتا ہے وہ کسی ایک جگہ سے چیزوں کو نہیں لیتا ہے، بلکہ اس کو جہاں بھی اچھی چیز مل جاتی ہے وہاں سے لے لیا کرتا ہے۔ اور ہمارا ملک یہ ہندوستان چونکہ 1000 سال کی تاریخ تھی یہاں صوفیہ کی، یہاں بزرگوں کی، صوفیوں کی، سنتوں کی تاریخ تھی یہاں پر، تو ہندوستان میں جب ہمارے صوفیاء کرام آتے ہیں تو صوفیاء کرام نے جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کو قریب کرنے کے لیے، اپنے میسج کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے طریقے اختیار کیے، وہ طریقے ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گاندھی جی کی زندگی میں بھی ہے۔ کہ ایک تو یہ کہ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اہنسا والی بات، کہ صوفیہ کے ہاں بھی اہنسا والی بات پائی جاتی ہے کہ لو فار آل ہیٹریڈ فار نن، سب کی محبت سب کے لیے اور نفرت کسی کے لیے نہیں، اور یہ بات جو ہے گاندھی جی کے ہاں بھی پائی جاتی ہے۔ ایسے ہی گاندھی جی کا زور اس بات پر بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ بھوکے رات نہ گزاریں بلکہ ان کا پیٹ بھرا ہوا ہو۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات میں بھی یہ چیز ہم کو ملتی ہے کہ صوفیاء کرام کے ہاں تو انہوں نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ جو بھی کم سے کم ان کے ہاں آ جائے، ان کے در پہ جو بھی آ جائے وہ بھوکا نہ جائے، کیونکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا دینا یہ اس سے بڑھ کے کوئی عبادت نہیں ہے۔ اور ضیاء صاحب میں تھوڑا سا روکنا چاہوں گا یہاں آپ کو، یہی چیز ہم دیکھتے ہیں سوامی وویکانند صاحب کی لائف میں۔ سوامی جی کہتے ہیں کہ میں تم سے روٹی مانگتا ہوں تو مجھے دھرم اڈیل رہے ہو۔ اب اگر بھوکے کو آپ دھرم کا گیان دیں گے تو وہ تو بھوکا اس کو روٹی چاہیے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں، بالکل صحیح بات ہے، یہ بہت بیسک چیز ہے۔ ایکچولی کیا ہے کہ جب تک انسان کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا، جب تک انسان کی آتما جو ہے اس کی وہ سنتشٹ نہیں ہوگی، آپ کا جو آپ کسی مذہب کو قبول کرنے کے بعد، کسی دین کو قبول کرنے کے بعد اپنا جو آپ کے کریٹر سے جو تعلق ہے اس تعلق میں مضبوطی کب آئے گی، اور آپ اس کی عبادت کے لیے، اس کی پوجا کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کب کریں گے؟ جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا۔ پیٹ ہی بھرا نہیں ہوگا، آپ اگر نماز میں کھڑے بھی ہو گئے، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہے تو آپ کا دل گر پڑیں گے، اس کا دل اگر مان لیجیے نہ بھی گرے تو آپ نماز میں کھڑے ہو کر کے بھی اپنے کریٹر کی بارگاہ میں نہیں ہوں گے، اپنے پیدا کرنے والے کی بارگاہ میں نہیں ہوں گے، آپ کا دل جو ہے وہ کھانے میں لگا ہوا ہوگا۔ اس لیے اسلام نے تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اسی لیے دیکھیے ہمارے علماء نے ایک بات لکھی ہے، ایک بات کیا لکھی ہے کہ اگر انسان کو کھانے کی خواہش ہو اور کھانا آ جائے اور ادھر نماز کا وقت بھی آ جائے، جماعت بھی کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی کو چاہیے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے اور کھانا کھانے کے بعد تب جائے وہ نماز پڑھنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ نماز پڑھنے چلا جائے گا بنا کھانا کھائے ہوئے تو اپنی پوری نماز کھانے میں گزارے گا، اللہ کی بارگاہ میں نہیں گزارے گا۔ تو یقینی طور پر اس میں کوئی شبہ کا پتہ نہیں جو لوگ ہیں کھا لیا ہو، اتنے سارے اقسام تھے، انواع تھے، پتہ نہیں کیا کیا آدمی کا، بہرحال دل تو ہے۔ بالکل انسان کا جو مائنڈ ہے نا، مائنڈ کا کنسنٹریشن نہیں ہوگا، اور عبادت میں، پوجا میں جو ہے مائنڈ کا کنسنٹریشن اپنے آپ میں بہت ضروری ہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور دل مطمئن ہے تو وہ جو پوجا کرے گا، جو مذہب کو بھی آپ اس کو پہنچائیں گے نا تو وہ اچھے سے ایکسیپٹ کرے گا، اپنے بائی ہارٹ ایکسیپٹ کرے گا وہ۔ ورنہ کیا ہوگا کہ وہ اگر آپ نے اس کے اوپر اپنے مذہب کو آپ نے مسلط بھی کر دیا تب بھی وہ ایکچولی بائی ہارٹ ایکسیپٹ نہیں کر پائے گا اس کو۔